दीन वाइब्स, दीन की आवाज। اب جو ماں اپنے بیٹے کے آنسو دیکھ نہیں سکتی وہ اسے کتنا جلدی معاف کرتی ہوگی. اس نے کہا اس لیے میں نے کہا ہے کہ ماں کو منانا سب سے آسان کام ہے. میں نے کہا دیکھو ماں کو منانے کے لیے سوری کہنی پڑے گی، پاس آنا پڑے گا، پاؤں پکڑنے پڑیں گے، آنکھ سے آنسو بہانے پڑیں گے، پھر جا کے ماں مانگیں گی. ایک ہستی اور بھی ہے جس کو ہمارا پروردگار کہتے ہیں، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا اللہ ہے. اگر کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اس اللہ کو منانا سب سے آسان کام ہے. نہ اس کے لیے زبان سے بولنا پڑے گا، نہ اس کے لیے آنسو بہانے ضروری ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے الندم توبۃ، جو بندہ اپنے گناہ پر دل میں نادم ہو جاتا ہے اللہ دل کی ندامت کو قبول کر کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ کو منانا کتنا آسان کام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ اللہ اپنے بندوں کو اتنا جلدی معاف فرما دیتے ہیں. ماں کی محبت کے بارے میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناؤں. ہمارے قریب میں ایک گاؤں تھا، میاں بیوی تھے، غریب تھے. ان کے ہاں بیٹا ہوا اور بیٹا شادی کے کوئی 20-25 سال کے بعد ہوا. کئی مرتبہ شادی کے بعد دیر سے اولاد ہوتی ہے. تو جب بچہ جوان ہوا تو میاں بیوی بوڑھے ہو چکے تھے. بچہ محنتی تھا، لائق تھا، وہ انجینئر بن گیا. اب جب انجینئر بن گیا تو اس نے نوکری کے لیے اپلائی کیا تو اس کو ایس ڈی او کی نوکری مل گئی اپنے شہر میں. ایس ڈی او کو کوٹھی بھی ملتی ہے، گاڑی بھی ملتی ہے. اس نے ماں باپ کو کہا کہ امی آپ شہر چلے، ہم دیہات کے بجائے شہر میں کوٹھی میں رہیں گے، وہاں ایئر کنڈیشنر بھی ہے، بجلی بھی ہے، گاڑی بھی ہے، زندگی کی تمام سہولیات ہیں. ماں باپ نے کہا بیٹا آپ جاؤ وہاں ڈیوٹی کرو، رہو، اور ابھی کبھی ہمیں ملتے آتے رہنا. تو بچہ ہفتے بعد 10 دن بعد شہر سے گاؤں آتا اور اپنے ماں باپ کو ملتا. اس دوران بچے نے ارادہ کیا کہ اب میں اپنی شادی کروا لیتا ہوں. اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں نے کہا بیٹا زندگی آپ نے گزارنی ہے، جہاں رشتہ آپ کو کوئی پسند ہے ہمیں بتاؤ، ہم آپ کی شادی وہاں کر دیتے ہیں. تو شہر میں ایک اچھا گھرانہ تھا، ان کے ہاں ایک لڑکی کا رشتہ تھا جو پڑھی لکھی بھی تھی، نیک بھی تھی. بچے نے نشاندہی کی، ماں باپ نے رشتہ ڈالا اور لڑکی والوں نے دیکھا کہ لڑکا اتنا اچھا ہے، ایس ڈی او بھی ہے، نیک نوازی بھی ہے، تو انہوں نے رشتہ پسند کر لیا اور شادی ہو گئی. شادی کے بعد دلہن 2-4 دن تو گاؤں میں رہی. پھر اس نے خاوند کو کہا یہاں تو پانی کا پمپ بھی نہیں ہے، نل کا ہے، تو مجھ سے تو یہاں گزارا نہیں ہوتا، نہ واش روم ہے طریقے کا، نہ فلاں ہے نہ فلاں ہے، تو مجھے تو شہر لے چلو. لڑکے نے اپنے ماں باپ کو بتایا. انہوں نے کہا کہ بیٹا تم جاؤ شہر اپنے بیوی کے ساتھ اور وہاں اپنی زندگی گزارو، مگر کبھی کبھی ملنے کے لیے آتے رہنا. تو بچہ اپنی بیوی کو لے کے شہر آ گیا. اب 5-7 سال جو گزرے تو ان کے 2-3 بچے بھی اس دوران ہو گئے. جب کبھی بچہ اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے آتا تو وہ گھر بتاتا میں 2 گھنٹے بعد آ جاؤں گا، مگر قدرتاً 2.5 گھنٹے لگ جاتے یا 3 گھنٹے لگ جاتے. اور بیوی صاحبہ تو گھڑی کو دیکھ رہی ہوتی تھی، آپ نے 2 گھنٹے کہے تھے تو 2 گھنٹے میں کیوں نہیں آئے. حتیٰ کہ تھوڑے دنوں کے شکوے کے بعد اس لڑکی نے ذرا سختی کرنی شروع کر دی. ہاں آپ تو جاتے ہیں تو پچھلے تو آپ کے لیے مری جاتے ہیں، آپ کو پچھلوں کی کوئی سوچ ہی نہیں ہوتی، آپ تو بس ماں باپ کے پاس جا کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں. اب بچہ پریشان، ماں باپ کے پاس جانا بھی ضروری ہے اور بیوی بھی 1-1 منٹ کا خیال رکھتی ہے، زیادہ رہنے نہیں دیتی وہاں. بہرحال نرم طبیعت کا بچہ تھا، اس نے سلجھانے کی سمجھانے کی کوشش تو کی مگر بات سلجھی نہیں. اس دوران اس نے اخبار میں ایک ایڈورٹائزمنٹ دیکھی کہ سعودی عرب میں الیکٹریکل انجینئر کی ضرورت ہے. تو لڑکے نے اس کے لیے اپلائی کر دیا. انٹرویو ہوا. اللہ کی شان دیکھیں کہ لڑکے کی سلیکشن ہو گئی. تنخواہ بھی بہت اچھی تھی اور وہاں پہ سہولیات بھی بہت اچھی تھی، اور جو الیکٹریکل پاور اسٹیشن تھا وہ مکہ مکرمہ میں تھا. اب اس نے آ کے اپنی ماں کو کہا کہ امی مجھے نوکری مل گئی ہے، آپ اجازت دیں تو میں چلا جاؤں. ماں نے کہا بیٹا ہم اس پاک دیش کو آج تک نہیں دیکھ سکے، تمہیں اگر اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو جاؤ، وہاں جا کے نوکری بھی کرو، بچوں کا خیال بھی رکھو، اور کبھی کبھی حج عمرہ بھی کر لینا تاکہ عبادت بھی آپ کے ساتھ چلتی رہے. اس نے کہا بہت اچھا. وہ بھی بچوں کو لے کے مکہ مکرمہ چلا گیا. اب وہاں کی زندگی تو بہت پرسہولت تھی، بہترین کوٹھی ہے، ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، کھانے پینے کی بہت بہترین چیزیں موجود ہیں، گاڑی موجود ہے، سہولت ہے، نوکری بھی آسان تھی. چنانچہ یہ بچہ وہاں پر 13 سال رہا، ہر سال حج کرتا تھا اور والدین کے لیے بچوں کے لیے دعائیں مانگتا تھا.
مگر ایک عجیب بات تھی، ہر سال جب حج کا طواف زیارت کرتا تو یہ خواب دیکھتا، خواب میں کوئی اس کو کہتا کہ تیری حج اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی، تو یہ بڑا پریشان ہوتا۔ جب اس نے 13واں حج کیا تو اس نے پھر رات کو خواب دیکھا، کسی نے کہا کہ تیری حج قبول نہیں ہوئی، تو یہ صبح کے وقت حرم میں گیا، بیت اللہ کے سامنے کھڑا رو رہا ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہوئی، میں نے 13 حجیں کی ہیں اور ہر حج کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں کہ تیری حج قبول نہیں ہوئی۔ ایک اللہ والے وہاں تھے، انہوں نے اس کو دیکھا تو پوچھا بھئی کیوں رو رہے ہو؟ اس نے اپنی ساری سٹوری سنائی۔ یہ اللہ والے بھی بڑے نباز ہوتے ہیں، جلدی بات کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے فوراً پہچان دیا کہ یہ بچہ جب سے آیا ہے 13 سال ہو گئے، کبھی لوٹ کے واپس نہیں گیا، کوئی اور بہن بھائی بھی اس کا ہے نہیں اور ماں باپ کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ میاں تم چھٹی لو اور 2 ہفتے اپنے ماں باپ کے پاس جا کر رہو، ان کی خیریت دریافت کرو، ان کی خدمت کرو، پھر واپس آنا۔ چنانچہ اس نے ٹکٹ بنوائی اور یہ اپنے ملک واپس آیا۔ اب 13 سال کے بعد جا رہا تھا اور اس وقت کوئی سیل فون بھی نہیں ہوتے تھے، کوئی رابطے بھی نہیں ہوتے تھے۔ آئے گئے بستی کے لوگ اگر مل جاتے تو وہ بتاتے تھے خیریت کے بارے میں، ورنہ کوئی پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ جب یہ اپنی بستی کے قریب پہنچا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے ماں باپ کس حال میں ہیں، زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، میں پتہ تو کر لوں۔ چنانچہ ایک لڑکا آ رہا تھا، اس کی عمر تھی 9 سال۔ اس نے اس کو روکا اور اپنے والد کا نام لے کر کہا کہ بتاؤ بھائی فلاں میاں کس حال میں ہیں؟ اس نے کہا جی کہ ان کی تو 6 مہینے پہلے وفات ہو گئی۔ موت کی تیاری کر لیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں تو بندے کو ڈاکٹر کے قدموں میں موت دے دیتے، اور اگر چاہتے ہیں تو بندے کے نام مردوں کی فہرست سے نکلوا دیتے۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب دوست تھے، وہ ایک ہاسپٹل کے ڈائریکٹر تھے، بڑے تھے، 300 بیڈ کا ہاسپٹل تھا۔ تو کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میرے پاس لسٹ آئی ان مریضوں کی جو فوت ہو گئے، تو روزانہ میں سائن کرتا تھا تو وہ ڈیڈ باڈیز وارثوں کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ تو میں سائن کرنے لگا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں ذرا ان کے چہرے تو دیکھ لوں۔ کہنے لگا میں نے چہرے جو دیکھے تو ایک بوڑھا آدمی تھا، ایسی میرے ذہن میں گیا کہ کہیں اس کو فٹ کا دورہ تو نہیں پڑا۔ تو میں نے ٹیکا منگوایا اور انجیکشن اس کو لگا دیا۔ اللہ کی شان، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ مردوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو فہرست سے نام نکلوا دیتے۔ اور ایک اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ اتنے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں کہ ملک کے صدر وزیر اعظم کے وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، VVIPs کے ہارٹ اسپیشلسٹ۔ ایک نوجوان آیا اور آ کے اس نے ان سے چیک اپ کروایا، تو ڈاکٹر صاحب نے پورا چیک اپ کرنے کے بعد ان کو کہا کہ your heart is functioning as good as that of a young man، کہ تمہارا دل تو ایک نوجوان بندے کے دل کی طرح ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اس نوجوان نے ان سے اپنی فائل پکڑی اور پیچھے مڑ کر جو قدم اٹھایا وہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ڈاکٹر کی آنکھوں کے سامنے اس کی جان نکلی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ڈاکٹر کے قدموں میں جان دے دیتا، موت دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو مردوں کی فہرست سے بندے کا نام نکلوا دیتا۔ اور کئی مرتبہ انسان موت سے بھاگ کے جا رہا ہوتا ہے اور حقیقت میں موت کے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، ایک شخص داخل ہوا اور اس نے وہاں بیٹھے ہوئے کسی آدمی کو بڑے غور سے دیکھا۔ تو جس بندے کو غور سے دیکھا اس پہ بہت خوف طاری ہوا، اٹھ کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت مجھ پہ بہت خوف ہے اس شخص کا جس نے مجھے غور سے دیکھا، آپ پلیز ہوا کو حکم دیں مجھے دور فلاں جزیرے کے اندر پہنچا دے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا۔ اتنے میں آپ نے اس بندے کو بلایا جس نے گھور کے دیکھا تھا، پوچھا کبھی کون ہو؟ اس نے جواب دیا جی ملک الموت۔ تم اسے گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ میں اس لیے اس کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ اس کی روح تو میں نے فلاں جزیرے کے اندر نکالنی ہے اور یہ آپ کے دربار میں یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بتلایا کہ اس نے مجھ سے خود ریکویسٹ کی کہ مجھے فلاں جزیرے میں پہنچا دے۔ ملک الموت نے کہا السلام علیکم، میں بھی اسی جزیرے میں جا رہا ہوں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ بنی اسرائیل کے 5-6 آدمی سفر پہ، 7 آدمی سفر پہ جا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، بجلی چمکنے لگی، اتنی خوفناک بجلی چمک رہی تھی کہ ان کو یہ خیال ہوا کہ
آج یہ ہم میں سے کسی نہ کسی کو لے کے جائے گی۔ وہ ایک غار کے اندر چھپ گئے، مگر بارش بھی نہ تھمتی تھی اور بجلی چمکنا بھی نہ رکتی تھی۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ایسے کرو، ایک ایک کر کے باہر نکلو، جس کو بجلی نے جلانا ہوگا وہ جلا دے گی تو باقی تو سکون کا سفر کر سکیں گے۔ چنانچہ ایک نکلا، بجلی چمکی مگر اس کو جلایا نہیں، وہ واپس آ گیا۔ پھر دوسرا نکلا، خیریت سے واپس آ گیا۔ تیسرا نکلا، چوتھا نکلا، 6 نکلے اور 6 کے 6 کو بجلی نے نہیں جلایا، ایک باقی رہ گیا۔ سب کہنے لگے کہ تو منحوس ہے، بدبخت ہے، تیری وجہ سے یہ ساری مصیبت آئی ہوئی ہے، نکل باہر۔ اس نے کہا میں نہیں نکلتا۔ سب زور لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں کہ نکل باہر، وہ کہتے نہیں نکلتا۔ وہ ایسا وہاں پر جمع کہ اس نے کہا جو مرضی کر لو، میں غار سے باہر نہیں نکلوں گا۔ تو کچھ دیر کے بعد ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر یہ باہر نہیں نکلتا تو ہم تو سب ایک ایک کر کے نکل چکے، چلو ہم نکلتے ہیں اور ہم سفر پہ چلتے ہیں، یہ اندر ہی رہے۔ جیسے ہی وہ 6 کے 6 باہر نکلے، بجلی چمکی اور 6 کے 6 کو موت آ۔ اب یہ سب دھکیل رہے تھے 7ویں کو، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ موت کا وقت تو ہمارا قریب آ چکا۔ کہتے ہیں کہ 2 چور کسی گھر میں آئے چوری کرنے کی نیت سے، تو ایک بڑھیا اور بوڑھا کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو رسیوں سے باندھ دیا چارپائیوں کے ساتھ، اور دونوں کی چارپائیاں اٹھا کر صحن میں رکھ دی، منہ پہ ٹیپ لگا دی، تاکہ ہم کمرے میں تسلی کے ساتھ سامان کو کھولیں گے اور قیمتی سامان کو لے جائیں گے۔ جیسے میاں بیوی کی چارپائیاں انہوں نے صحن میں رکھی، یہ کمرے کے اندر گئے کہ ہم چوری کرتے ہیں۔ اچانک کمرے کی چھت گری اور یہ دونوں چور دب کر مر گئے۔ محلے والے آ گئے، شور ہوا تھا۔ اب وہ حیران کہ میاں بیوی تو رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھا بھئی تمہیں باہر کس نے نکالا؟ ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو اندر سوئے ہوئے تھے۔ ان کو کھولا گیا، جب ملبہ ہٹایا گیا تو اس کے اندر 2 چوروں کی لاشیں دبی ہوئی تھیں۔ پتہ چلا کہ چور ان کو نکال رہے تھے کہ ہم چوری کریں گے، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اپنی موت کا خود انتظام اپنے ہاتھوں سے کر رہے۔ تو انسان کئی مرتبہ موت سے دور بھاگتا ہے اور حقیقت میں وہ موت کے قریب سے قریب تر ہو رہا ہو۔